خالق ہون والوں تے اچا رحمان ہے، خالق ہون والوں تے اچا رحمان ہے، پر مخلوق اندر سونے محمد دا شان ہے۔ ایک پاسے جو ہوئے سارا جہان ہے، ستے زمینہ ستے آسمان ہے، پھر بھی محمد دا شان ہے آلہ، سونا کملی والا، سونا کملی والا۔ ذرا بیدار ہون دا ثبوت دیو، جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے نے تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ علامہ صاحب دا خطاب ہوئے گا، اپنے جاگن دا ذرا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، کتاب و سنت، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت علامہ قیم الہی ظہیر، حضرت علامہ قیم الہی ظہیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو میں کوئی علامہ نہیں ہوں، دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، اور دوسری بات جو پروگرام گفتگو شروع کرنے سے پہلے کرنا ضروری سمجھتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت آپ کو تنگ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ 24 کو بھی اور 25 کو بھی پہلے سے کافی پہلے سے پروگرام طے تھے، لیکن بائی اس کی محبت اور پیار، عقیدت، اصرار کہ آپ نے ہر صورت پروگرام اٹینڈ کرنا ہے، جیسے بھی ہو حاضر ہونا ہے، تو رحیم یار خان سے گفتگو کر کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو آپ کے سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ سے کچھ عہد لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم ایک عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اہل اسلام پر، مسلمانوں پر چاروں اطراف سے کفر گیرے کو تنگ کیے ہوئے ہے۔ کبھی مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو معاشی طور پر قید کرنا چاہتا ہے، ان کے معاشی استحکام کو برباد کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکیں، اور کبھی فحاشی اور عریانی کے تمام تر ذرائع مسلمان نوجوانوں کو مہیا کر کر مسلمان نوجوان کی توجہات کو فحاشی کے پروگراموں کے اندر ہی ساری توانائیوں کو صرف کروانا چاہتا ہے، تاکہ کہیں ان نوجوانوں میں سے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہ ہو سکے، تاکہ کوئی ان نوجوانوں میں سے سلطان ٹیپو شہید پیدا نہ ہو سکے، تاکہ کوئی ان نوجوانوں میں سے صلاح الدین ایوبی کی لپک کو لیے میدان عمل میں نہ اتر سکے، اور کبھی امت مسلمہ کے بچوں کو ذبح کرتا، ان کی نسل کشی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ برما کے اندر امت مسلمہ کے شیرہار بچوں کو کرنٹ لگائے جاتے، اور امت کی حاملہ بیٹیوں، ان کے پیٹوں کے اوپر
کافر ناچ ناچ کر ان کے حمل کو گراتا، مسلمان کی غیرت اور حمیت کے اوپر آواز کو کس رہا ہے کوئی صدیق کا ماننے والا؟ ہے کوئی فاروق کا بیٹا جو کائنات کے امام کے صحابہ اپنی زندگیوں کو لٹواتے رہے لیکن امت کے تشخص کو برقرار رکھتے رہے؟ آج کوئی ہے جو امت کے تشخص کی بحالی کی ضمانت لے کر میدان عمل میں نکلے؟ لیکن سچی بات یہ ہے، انتہائی گناہگار ہونے کے باوجود، بے حمیتی اور کمزوری اس کے باوجود ہمیں سب گوارا ہے ہمارے بچوں کا نیزوں کی ینیوں پہ تڑپنا گوارا، ہماری بہنوں کا اللہ نہ کرے ان کا یہ استحصال گوارا، ہمارے بڑھوں کی داڑھیوں کا نچوائے جانا گوارا۔ لیکن ایک بات جو ہمیں گوارا نہیں ہے کہ 3 روز قبل یا 4 روز قبل یا شاید 2 روز قبل فرانس کے ایک جریدے نے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، آپ کے خاکے اور کارٹون چھاپے اور سرپرستی اپنے آپ کو آزادی اظہار کے علم بردار اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھنے والے فرانس کی حکومت اس کی سرپرستی کرتی ہوئی نظر آئی۔ پورے ملک کے اندر سکرینوں کے اوپر شائع کیے گئے۔ اللہ کی قسم ہم امت کے ساتھ ہر ظلم کو گوارا کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ کیوں برداشت کر سکتے ہیں؟ سچی تو بات یہ ہے بے حمیت ہو چکے ہیں، لیکن نبی اس قدر بے حمیت و بے غیرت نہیں ہوئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کر سکے۔ ہم نے کہا تم نے قوانین بنائے، قوانین وضع کیے، تم نے کہا توہین عدالت کی سزا ہے، اور ہم نے دیکھا ایک ایک شخص کی ڈیفیمیشن کے بدلے، یعنی اس کی عزت کو گھٹانے کی وجہ سے کسی ادارے کو ملینز آف پاؤنڈز کے، یعنی 10 لاکھ پاؤنڈ کے ہرجانوں کو ادا کرنا پڑا کہ تو نے اس کی اہانت کی ہے، تو نے اس کی شان کو گھٹایا ہے۔ عام شخص، آج تم ایک عام کافر کی عزت کو تو جانتے ہو، لیکن 1.5 ارب انسانوں کے پیشوا، 1.5 ارب انسانوں کے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے، اور تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، تو جواب ملتا ہے یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ اگر تمہاری آزادی اظہار رائے یہ ہے تو جاؤ احسان الہی ظہیر کا بیٹا کائنات کے امام کی عطا کردہ شریعت سے اپنی آزادی اظہار رائے کو بیان کرتا ہے۔ اگر تمہاری آزادی یہ ہے تو ہماری آزادی اظہار رائے یہ ہے کہ ہر گستاخ کی سزا اس کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔
افسوس بے شمار کہ آج بعض امت مسلمہ کے اپنے آپ کو نہ جانے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، بھئی ہم اسلام کے سافٹ امیج کو دینا چاہتے ہیں، پولا پولا اسلام پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنی سخت باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا یہ میں نے بیان کی ہے، یہ میں گھر سے لے کے آیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے، اور اس زبان سے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ جس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز ادا ہوتی نہیں ہے، کائنات کے امام نے خود حکم دیا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحویرث بن نکیر فی فتح مکہ وکان ممن یعظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا حویرث بن نکیس کے قتل کا، آگے وجہ بیان کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ اور انس بن مالک نے بیان کیا، کہا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فتح مکہ تھے، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کا رسول آیا ہے، وعلی رأسہ مغفر ثم نضع، کہا آپ کے سر کے اوپر خود ہے، آپ نے آ کے اتاری، ایک شخص وجاء رجل قال ابن الخطل متعلق من نستار الکعبۃ، جاؤ تم نے علماء سے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کیا ہے۔ اور فتح مکہ کا موقع جب کائنات کا امام عام معافی کا اعلان کر چکا ہے، جس نے کائنات کے امام نے کہا، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے لیے امن کی ضمانت ہے، جو اس کے قریب بھی چلا گیا اس کے لیے بھی امن کی ضمانت ہے۔ لیکن گستاخ رسول کی سزا بیان کی، کہا اللہ کے رسول آپ کا گستاخ ابن قتل وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کہا فقتلوہ، جاؤ اس کو جا کے وہاں پہ قتل کر دو۔ آج تم جو پولا پولا سا اسلام پیش کرنا چاہتے ہو، ہم نے ویسا اسلام نہیں پڑھا ہے، اور یہ اعزاز حاصل ہے۔ سچی بات تو یہ ہے اتحاد اہل سنت کا دور ہے، اور سچی بات ہے
اور سچی بات یہ ہے ہماری طبیعت کے اوپر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے. ہم نہایت کمزور ناتواں لیکن علی وجہ البصیرہ کہتے ہیں جاؤ. میں نے رات رحیم یار خان میں بھی کہا ہے جاؤ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں اور تم باطل حکمرانوں جو غفلت کی نیند ہی نہیں سوئے ہوئے اور مجرمانہ غفلت کو اپنائے ہوئے ہی نہیں ہو بلکہ علماء حق کے راستوں کو روکنے والے ہو. حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا اور میں بڑا گناہگار ہوں, میں سیدنا خالد ابن ولید کی جوتی کی ہاک اس کے کروڑویں حصے اس کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا, لیکن خالد ابن ولید نے کہا تھا اور آج میں اسی قوم سے خطاب کر رہا ہوں, یہ انہی اسلاف کے ماننے والے ہیں. انہوں نے مرتدین جو کائنات کے امام کی ختم نبوت کے منکر بھی تھے اور کائنات کے امام کے گستاخ بھی تھے, ان کو رکا لکھ کے بھیجا تھا جہاد سے پہلے, جنگ سے پہلے, اور کہا تھا, اور وہی بات میں زبان حال سے کہنا چاہتا ہوں, کہا تھا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ. کہا میں تمہارے مقابلے پہ ایسی قوم کو لے کے آیا ہوں جو موت سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح تم زندگیوں سے پیار کرتے ہو. ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی گرم باتیں نہ کیا کریں, قیم بھائی اور زندگی بڑی قیمتی ہے. اللہ کی قسم امام مالک نے کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا, کہا اس امت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی. اور کائنات کے امام ہمیں تو صحابہ ان کی گستاخیاں بھی برداشت نہیں ہیں. حافظ شریف صاحب کو جانتے ہو, حافظہ اللہ, ایک مجموعہ کے اندر انہوں نے ایک بات کہی, دل چاہتا ہے کہے دوں. کہا امام مالک کے پاس جب اس بات کو بیان کیا گیا کہ یوں گستاخیاں کائنات کے امام کی ہو رہی ہیں تو امام مالک نے کہا تھا ما بقاء الامہ بعد شتم نبیہا. کہا لیکن میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج امام مالک زندہ ہوتے اور پاکستان کے اندر جس طرح صحابہ کے بارے میں بکواس بکی گئی ہے تو امام مالک ضرور کہتے ما بقاء الامہ بعد شتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات ہے, جو ساری زندگی دین کو دینے والے, دین کی پہرےداری کرنے والے, کائنات کے امام کے محافظ, کائنات کے امام کے دین کے محافظ, دین کے اولین مخاطب صحابہ کرام اگر محفوظ نہ رہے تو دین بھی بچتا نہیں, اور اگر دین نہ بچے تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. آج ہمارے اندر غیرت و حمیت وہ پیدا ہونی چاہیے اور انشاءاللہ پیدا ہو رہی ہے, پیدا ہو گئی ہے. انشاءاللہ کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن نبی کے صحابہ کی گستاخی کرنے نہیں دیں گے. اور کائنات کے امام کے بارے میں بکواسیات کرنے والوں کو بھی ایسے جانے دیں گے نہیں. اور جتنے جوگے ہیں, کمزور ہیں, ناتواں ہیں, آواز کو بلند کرتے حرمت رسول پر جان دی, حرمت رسول پر جان دی, حرمت. دشمن نہ جانے کیا سمجھتا ہے, کبھی یزدانی کو شہید کر کر, کبھی احسان الہی ظہیر کو شہید کر کر. اور میرے اسلاف انہوں نے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں پیش کی. علامہ شہید کی زبانی تاریخ پاکستان کے اندر لکھا گیا ہے
اور علامہ شہید نے بیان کیا اپنے الفاظ کے اندر، کہا صرف 1 لاکھ علماء اہل حدیث کو بنگال اور بہار کے اندر سولی پہ لٹکایا گیا ہے، لوگوں کو درختوں کے ساتھ ٹانگا جاتا، ان کے چہروں کے اوپر سے چمڑیوں کو زندہ وجودوں سے ادھیڑ لیا جاتا۔ تمہاری اور میری کیا قربانی ہے دین کے لیے؟ اور وہ لوگ وہ سعادت مند تھے، انہوں نے کٹنا گوارا کر لیا۔ اور جاؤ آج بھی دشمن اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے گولیاں چلا رہا ہے۔ ڈاکٹر عادل اس کو شہید کر کے سمجھتا ہے، اس نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا ہے۔ آج برملا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، یہ احسان الہی ظہیر کا بیٹا اعلان کرنا چاہتا ہے، جاؤ تم گولیاں چلاتے رہو، احسان الہی ظہیر اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے، ڈاکٹر عادل اپنی گردنوں کو کٹاتے رہیں گے، یزدانی اپنے آپ کو بموں سے شہید کرواتے رہیں گے۔ کائنات کے امام کا ہر پروانہ کائنات کے امام کے دفاع کے لیے اور نبی کے صحابہ کی عزت ناموس اس پہ پہرےداری کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے کٹ جانا گوارا کر لے گا، لیکن نبی کے صحابہ پہ کسی کو بھونکنے نہیں دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ سید الہی صاحب تم قدم بڑھاؤ، سید صاحب تم قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ اور سنا بات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چرستوں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں اور مسجدوں میں ہم نے آذانیں دی ہیں۔ انشاءاللہ جب تلک زندہ رہیں گے اور اس جسم کے اندر جب تلک خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا اور یہ وجود اس میں جب تلک قوت اور احساسات کی ساری صلاحیتیں موجود رہیں گی، جب تک زبان میں قوت گویائی کی صلاحیت باقی رہے گی، صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے پڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امیر معاویہ پہ بھونکنے والوں امیر معاویہ کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ لگاؤ گے؟ دشمنان صحابہ، دشمنان دین کو یہاں سے بگاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ اور ان حکمرانوں سے بھی جان چھڑوا لو، یہ دین کے غدار ہیں۔ اللہ کی قسم مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، تینوں میں سے کوئی، چاہے بلاولی کیوں نہ ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن کو تھام لیں، اس کے دین کے پرچم کو اٹھا لیں، تو یہ احسان الہی ظہیر کا پوتا ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کعبہ کے رب تو گواہ رہنا، رات کے پچھلے پہر انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سیاست کے اندر بہت سارے لوازمات ہیں، لیکن انشاءاللہ کٹ جائیں گے، لیکن کائنات کے امام اس کی عزت و ناموس پہ بھی کمپرومائز اور دین کے اوپر بھی کمپرومائز، نبی کے صحابہ ان کی عظمت پہ کمپرومائز۔ انشاءاللہ گلیوں میں، بازاروں میں کائنات کے امام کے صحابہ کے ترانے گانے کے لیے تیار ہو، حرمت رسول زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔